شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مسکان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوری ٹائم یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ تو ناظرین، آج ہم کچھ سنہری اقوال آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تمام مخلوق میں انسان ہی سب سے زیادہ محتاج ہے۔ گناہ کے بعد ندامت بھی توبہ میں ہی داخل ہے۔ احسان ہر جگہ بہتر ہے مگر ہمسائے کے ساتھ بہترین ہے۔ عبادت ان اعمال کا نام ہے جو انسان کو خدا کا ہم آہنگ بنا دے۔ ذکر سے مراد غفلت کو دور کرنا ہے۔ ہم خدا کو نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں نہ کشف سے۔ اس کے متعلق واحد ذریعہ علم الہام ہے۔ دنیا میں آرام کا خواہش مند بے وقوف اور کم عقل ہے۔ کلام کی آفت طوالت اور کام کی آفت فراغت ہے۔ نرم خو اور متواضع کے لیے جہنم حرام ہے۔ دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کرو کیونکہ یہ تیری ترقی کا سبب بنے گی۔ ظاہر دراصل باطن کا نمونہ ہے۔ خدا کے دشمنوں سے الفت کرنا خدا کی دشمنی کرنا ہے۔ عجب یہ ہے کہ اپنے اعمال صالحہ اپنی نظر میں پسندیدہ دکھائی دیں۔ دولت مند ہر پیغمبر کو جھٹلاتے رہے اور غریب و مسکین ان کی تصدیق کرتے رہے۔ علماء کا کام غور و فکر کرنا ہے، جہلاء کا کام صرف سنی سنائی بات کا بیان کرنا ہے۔ علم کا کمال یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ بالآخر تمہیں یہ کہنا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ جو شخص خدا کی عبادت ذاتی اغراض کے لیے کرتا ہے وہ اپنی پرستش کرتا ہے، خدا کی نہیں۔ سب نبی ولی ہوتے ہیں مگر ولیوں میں سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ عارف عالم بھی ہوتا ہے مگر ضروری نہیں کہ عالم بھی عارف ہو۔ علم بہت سے ہیں اور کوئی انسان بیک وقت سب علوم نہیں سیکھ سکتا، اور نہ تمام علوم سیکھنا انسان پر فرض ہے۔ انسان کے پاس عقل اور علم بھی کسی چیز کو جاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، اور خدا کو جاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اگر صرف عقل اور علم کافی ہوتے تو ہر عالم عارف ہوتا۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس نہ دنیا کی کوئی چیز ہو، نہ اسے کسی چیز کے ملنے سے خوشی ہو اور نہ کسی چیز کے تلف کرنے سے رنج ہو۔ دل کی آنکھ عبادت سے کھلتی ہے، پھر اس کی رسائی لامکان تک ہے، اور کائنات کا کوئی راز اس سے پنہاں نہیں۔ کھلی عداوت بہتر ہے منافقانہ موافقت سے۔ حقیقی تقویٰ یہ ہے کہ جو کچھ تیرے دل کے اندر ہے اگر تو اس کو ایک کھلے طباق میں رکھ کر بازار کا گشت لگائے تو اس میں ایک چیز بھی ایسی نہ ہو جس کو آشکار کرنے میں تجھے شرم آئے۔ عبادت توبہ کے بغیر درست نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو عبادت پر مقدم کیا ہے۔ نزول بلا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ ہر وہ انسان جو استاد کی سختی نہیں جھیلتا اسے زمانے کی سختی جھیلنا پڑتی ہے۔ اگر روزی کا انحصار عقل مندی پر ہوتا تو زمانے کے سب سے تنگ دست لوگ بے وقوف ہی ہوتے۔ دوسروں کو ان کے عیبوں کا طعنہ مت دو کیونکہ ہر کوئی اپنے عیب خود اٹھائے ہوئے ہے۔
کمزور پر رحم کرو گے تو طاقتوروں کے ظلم سے بچ جاؤ گے۔ جو تم نہیں جانتے وہ کسی سے پوچھ لو ورنہ ذلیل و خوار ہوگے۔ لالچی آدمی ساری دنیا لے کر بھی بھوکا ہے اور قناعت پسند آدمی ایک روٹی سے بھی پیٹ بھر سکتا ہے۔ جب خلقت کے پاس آؤ تو اپنی زبان کی نگہداشت کرو۔ مصائب سے مت گھبراؤ کیونکہ ستارے اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ حکمت و دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو دوست کو بھی مت بتاؤ کیونکہ ہو سکتا ہے وہی دوست تمہارا دشمن ہو جائے۔ وقت کی اگر قیمت ہے تو وہ اس کا صحیح استعمال ہے۔ جد و جہد نہ کرنا محتاجی کا باعث ہوتا ہے اور محتاجی دین کو تنگ، عقل کو ضعیف اور مروت کو زائل کر دیتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے برے لوگوں سے دور رہ تاکہ تیرا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہ سکے۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔